بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں کب سے اس گھر کی طرف دیکھ رہی تھی، اندر جانا چاہتی تھی لیکن کس حق سے چاہتی؟ میں اس گھر میں کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ میں دیوار کے پاس کھڑی ہو گئی اور دیکھنے لگی کہ کون اندر جاتا ہے اور کون باہر آتا ہے۔ کہیں وہی مجھے دروازے کے پاس نظر آ جاتا جس کے لیے میں یہاں تک آئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں سے دو لوگ نکلے اور آپس میں عجیب سی گفتگو کرنے لگے۔ ایک نے دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہا، کیا مال تھا یار، مزہ آ گیا، کمال ہی ہو گیا، میرا تو دل کر رہا ہے پھر سے واپس چلا جاؤں۔ اس نے کہا کہ پاگل تو نہیں ہو گیا، تم نے حالت نہیں دیکھی تھی اس کی، اب تو پھر واپس جائے گا تو مرا جائے گی۔ میرا دل بیٹھ گیا، یہ لوگ کس کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ ان لوگوں کی حرکتیں، ان کے کپڑے، ان کے بولنے کا انداز، ان کی شکلیں بتا رہی تھی کہ یہ تھے۔ اور اس گھر میں ان کا بھلا کیا کام تھا؟ ہلکا سا دروازہ کھل کے بند ہو گیا۔ میں اندر دیکھنا چاہتی تھی پر دیکھ نہیں پائی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور آنکھوں میں اس رات کا منظر۔ میں نے جب زندگی کا سب سے غلط فیصلہ کیا تھا، میں اس لمحے میں کمزور پڑ گئی تھی۔ مجھے سوچنا چاہیے تھا کہ اس کا اثر صرف مجھ پر نہیں بلکہ اس کی زندگی پہ بھی پڑے گا۔ میں نے اسے دوزخ میں پھینک دیا تھا اور اب میں اسے واپس لے آئی تھی، لیکن مجھے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جو ایک دفعہ دوزخ میں پھینک دیے جائیں ان کو وہاں سے رہائی نہیں ملتی ہے، اور میں نے یہ کام خود کیا تھا۔ ابھی میں وہیں کھڑی تھی کہ مجھے اس گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، میرے منہ سے عجیب سی آوازیں نکلنے لگیں۔ میرا دل بیٹھ گیا اور میں وہیں پہ بے ہوش ہو گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر آیا جب مجھے وہ چھوٹی سی پری میرا دل بیٹھ گیا اور میں وہیں پہ بے ہوش ہو گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر آیا جب مجھے وہ چھوٹی سی پری لا کے دی گئی تھی اور مجھے بتایا گیا کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ میں 2 بیٹوں کی ماں تھی، اس لیے مجھے بیٹی کا بہت انتظار تھا۔ میرا شوہر بھی بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ نے اپنی رحمت بھیج دی، بس اب اور کیا چاہیے۔ ہم دونوں ہی بہت خوش تھے۔ اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ جب بیٹی کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے۔ اتنی خوبصورت بچی جیسے ہماری نہیں، کسی انگریز کی بیٹی ہو، نیلی آنکھوں والی۔ میں حیران تھی کہ واقعی اس کی آنکھیں نیلی تھی یا ابھی لگ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نیلی آنکھوں والی پری پیدا ہوئی ہے تمہارے گھر، بہت بڑی بات ہے، تمہارے گھر کو روشنی سے بھر دے گی، اس لیے میں نے اس کا نام روشنی ہی رکھ دیا۔ لیکن اب میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں اپنی روشنی کو خود ہی اس کا نام کریم تھا، لیکن صرف تب تک جب تک کہ اسے جوئے کی لت نہیں لگ گئی۔ پتہ نہیں کب وہ ایسے لوگوں میں بیٹھنے لگا جنہوں نے اس کو اس طرف لگا دیا، ساتھ ہی بے روزگار ہو گیا تو جوئے کے پیسوں سے گھر چلانے لگا۔ جوئے کے پیسوں سے گھر تو چل رہا تھا لیکن بہت مسئلے بن رہے تھے۔ میں اسے کہہ رہی تھی کہ یہ حرام کی کمائی ہے، اس کو اس گھر میں نہ لے کر آئے، بچے جوان ہو رہے ہیں، کیا بنے گا؟ پر وہ میری بات نہیں مانتا تھا۔ اسی طرح اس نے کبھی جوا، کبھی دھوکہ، کبھی 2 نمبری سے اس گھر کو چلایا، یہاں تک کہ میرے بچے جوان ہو گئے۔ بڑے بیٹے نے بھی اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دیا، اور پھر ایک دن میرا شوہر کہیں غائب ہو گیا۔ ہم لوگوں نے اسے بڑا تلاش کیا، وہ نہیں ملا۔ پھر پتہ چلا کہ کسی عورت کے گھر میں چوکیداری کا کام پکڑا ہے، لیکن اگر کام پکڑا ہے تو ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ فون کرتے تھے تو فون نہیں اٹھاتا تھا، نہ نمبر بھی بدل لیا۔ اور پھر جب 47 سال کی عمر میں میرے ہاتھ میں طلاق نامہ آیا تو مجھے پتہ چلا کہ مرد زندگی کے کسی بھی موقع پہ آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، اور دھوکہ بھی ایسا کہ پھر آپ کہیں گے کبھی نہیں رہتے۔ میرے شوہر نے میرے نام طلاق بھیج دی تھی، اور جس عورت کے گھر میں کام کرتا تھا اسی کے ساتھ پہلے اس کے ناجائز تعلقات تھے، اور پھر اس کے ساتھ اس نے شادی کر لی۔ اب وہ وہاں سے واپس آنے والا نہیں تھا۔ اپنے بیٹے سے کہا کہ اب یہ گھر تو نے چلانا ہے، تو بڑا ہے، تیرے بہن بھائی چھوٹے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں بڑا ہوں تو کیا ہوا، یہ میرا گناہ ہے جو مجھے اس کی سزا ملے گی۔ آج کل کے دور میں کیسے اس گھر کو چلاؤں گا؟ اس نے بھی ہاتھ چھاڑ لیے۔ پتہ چلا کہ اس کی زندگی میں بھی کوئی لڑکی تھی جو اس کی بیوی تو نہیں بنی تھی، لیکن
پھر بھی اس کی کمائی پہ نظر رکھتی تھی۔ اب میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا اور چھوٹے چھوٹے بیٹے نے محنت مزدوری شروع کر دی۔ روشنی کو کہیں نہیں لے کے جا سکتے تھے، نہ ہی اس کو کسی کے گھر کام کے لیے بھیج سکتے تھے۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ دنیا اس کی خوبصورتی کو نوچ لیتی، اس لیے اسے سب سے چھپا کے ہی رکھتی تھی۔ یہ کام بھی مشکل تھا اور شاید اس کے ساتھ ظلم تھا۔ اگر وہ خوبصورت تھی تو کیا اس بات کو اس کا گناہ بنا دیا جاتا؟ لیکن یہ گناہ ہوتا ہے اور یہ غریب لوگ ہی جانتے ہیں۔ پھر بھی میں اس کا خیال کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ میرا چھوٹا بیٹا بڑا ہی قابل نکلا، محنت مزدوری کرتا تھا، تھک جاتا تھا، لیکن مجھ سے ایک لفظ نہیں بولتا تھا۔ اس نے مجھے بھی گھر بیٹھنے کو کہہ دیا اور کہا کہ تم اس عمر میں لوگوں کے گھروں کے کام نہیں کرو گی، میں خود ہی سب کچھ سنبھال لوں گا۔ اور وہ سنبھالنے بھی لگا۔ اور پھر ہمارے اوپر ایک اور قیامت ٹوٹی، اور وہ قیامت بہت بڑی تھی۔ جب پتہ چلا کہ میرے چھوٹے بیٹے اور وہ قیامت بہت بڑی تھی جب پتہ چلا کہ میرے چھوٹے بیٹے کو گرمی میں کام کرنے کی وجہ سے اور اپنا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے گردوں کا مرض ہو گیا ہے۔ اسے درد ہوتا تھا، وہ گولی کھا لیتا تھا، ہمیں بتاتا بھی نہیں تھا، لیکن اب اس کو درد اتنے شدید ہونے لگے کہ وہ اچانک سے ہی چارپائی پہ پڑ جاتا۔ تھوڑا ٹھیک ہوتا تو پھر سے مزدوری کرنے نکل جاتا۔ میری اپنی کوکھ سے جنمے بچے تھے، ان کو ایسی حالت میں دیکھ کے مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی، اور میں کیا کر سکتی تھی؟ بڑا بیٹا تو اپنے باپ کی طرح گھر سے نکل گیا۔ اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی اور اس لڑکی کے گھر میں ہی رہنے لگا، وہیں پہ خوش تھا۔ وہ میرے چھوٹے بیٹے سلیم کی حالت بڑی خراب تھی۔ ایک دن رات کا وقت تھا، سلیم درد سے تڑپ رہا تھا۔ مرد کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے۔ مرد کو جب درد ہوتا ہے تو وہ منہ سے آہ نہیں نکالتا، لیکن اگر منہ سے آہ نکالتا ہے، یہ حال تھا۔ باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی، ہم ماں بیٹیاں اکیلی تھی۔ آسمان سے پتھر برس رہے تھے، یالہ باری ہو رہی تھی، درخت ٹوٹ کے گر رہے تھے۔ سب لوگ اپنے گھر میں چھپے بیٹھے تھے۔ اپنے بڑے بیٹے اکرم سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، اس تک خبر پہنچائی تھی کہ تیرا بھائی بڑی مصیبت میں پھنسا ہے، بڑی تکلیف میں ہے، لیکن اس نے جواب بھیجا تھا کہ میرے پاس تو 1 روپیہ نہیں ہے۔ وہی تھا جس سے ہم لوگ مدد مانگ سکتے تھے اور دھڑلے سے مانگ سکتے تھے۔ آخر وہ میری اولاد تھا، میں اس سے مدد نہ مانگتی تو کس سے مانگتی؟ لیکن اس نے انکار کر دیا۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے گھر والوں کے ساتھ رہ رہا تھا۔ ایسے میں اس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں تھا۔ گھر ان کا، پیسے ان کے، کھانا ان کا، جگہ کے کمرہ ان کا، وہ ہماری مدد کیسے کرتا؟ وہ تو وہاں پہ عیاشیاں کر رہا تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ پورا دن کمرے کے اندر بیوی کے ساتھ ہی پڑا رہتا تھا۔ اس کے سسرال والے بھی اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لیکن اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ وہ سنتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ جہاں پہ پیسے کمانے پڑے، ذلیل ہونا پڑے، اس زندگی سے یہ 4 گالیاں سن لینا ہی بہتر ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے اس طرح کا بیٹا پیدا کیا ہے۔ اب میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ میں اپنے بیٹے کو کب تک مجھے تکلیف میں دیکھتی رہتی، کب تک اس کی چیخیں سنتی رہتی؟ میں نے کہا کہ میں جا کے ڈاکٹر کو بلا کر لاتی ہوں، تو روشنی نے کہا کہ لیکن ہمارے پاس تو 1 روپیہ نہیں ہے، اور ایسے موسم میں کون اپنے گھر سے نکلے گا؟ اگر پیسوں کے لالچ میں نکلنا بھی چاہے تو ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں اور بیچنے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ ہم لوگ بڑے پریشان تھے، دوسرے کمرے میں کھڑے تھے کہ سلیم ہماری باتیں نہ سنے، کیونکہ وہ ابھی بھی کہہ رہا تھا کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن درد سے چلا رہا تھا۔ اس نے منہ میں کپڑا ٹھوس رکھا تھا تاکہ اس کی چیخیں نہ، ابھی بھی کہہ رہا تھا کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن درد سے چلا رہا تھا۔ اس نے منہ میں کپڑا ٹھوس رکھا تھا تاکہ اس کی چیخیں نہ نکلے۔ اسے بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ معاملہ زیادہ ہی خراب ہو گیا تھا۔ میں باہر نکل کے مدد لینا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ کچھ بھی کروں گی، کوئی تو ہوگا جو ہماری مدد کر سکے، کوئی ریڑھی والا، کوئی ٹرک والا، کوئی گاڑی والا مل گیا تو اسے اٹھا کے ہسپتال تو لے جائیں گے۔ جب میری بیٹی نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، میں نے اس سے منع کیا اور کہا کہ تو بھائی کے پاس بیٹھ، پر وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، میں آپ کو اکیلا نہیں بھیج سکتی۔ ہم دونوں ماں بیٹیاں گھر سے باہر نکل گئیں اور مدد کی تلاش کرنے لگیں۔ روشنی نے بڑا اچھا آئیڈیا دیا کہ کہیں سے کوئی ریڑھی مل جائے تو اس کے اوپر بھائی کو رکھ کے ہسپتال تک لے جائیں گے۔
ورنہ تو کوئی مدد نہیں کرے گا۔ کچھ مزدوروں کی ریڑیاں سڑکوں پہ ہوتی ہیں جو وہ رات کو وہاں چھوڑتے ہیں اور صبح آ کے مل رہا تھا۔ میں بار بار اوپر دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میرے رب، تو ہی میری مدد کر، تو ہی کچھ کر۔ چلتے چلتے ہمیں ایک ہسپتال نظر آیا جہاں پر فی الحال باہر سے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم لوگ بہت دور تک نکل آئے تھے۔ بیٹے کو یہاں تک لانا بہت مشکل تھا، لیکن میری بیٹی اندر چلی گئی اور اس نے جا کر پوچھا اور بتایا کہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ آپ کے بیٹے کا گردہ پیٹ کے اندر ہی پھٹ گیا ہے یا پھر کوئی اور مسئلہ ہوا ہے۔ آپریشن کرنا پڑے گا، یہ سرکاری ہسپتال ہے، لیکن کم سے کم بھی 5,000 روپے لگیں گے۔ اگر 5,000 ہیں تو جمع کروا کے مریض کو لے آؤ، رات کسی طرح گزار لیں گے، صبح آپریشن ہو جائے گا۔ یہ ہسپتال بہت ہی گندا تھا، ایسا لگتا تھا کہ انسانوں کا نہیں جانوروں کا ہسپتال ہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے 5,000 روپے بتائے تھے اور ہم اس وقت اس حالات میں تھے کہ ہمارے پاس 500 روپے بھی نہ تھے۔ 5,000 تو بہت دور کی بات تھی، کیا کرتے، کہاں جاتے؟ اب تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آپریشن ہی حل ہے اور آپریشن کرنا پڑے گا، لیکن 5,000 روپے ہمارے لیے بالکل ناممکن تھے۔ ہم نے اپنے گھر کی ساری چیزیں بیچ دی تھی، یہاں تک کہ چارپائیاں اور پنکھا بھی، بس قدرتی ہوا پہ گزارا کرتے تھے۔ ایک مزدور کی آج کل کیا مزدوری تھی، وہ بھی اسے روز نہیں ملتی، کھانا بھی نہیں مشکل سے ہوتا تھا۔ گھر میں سالن بنانا بھی چھوڑ دیا تھا کیونکہ سالن بنانے میں زیادہ لوازمات لگتے تھے، لیکن 100-150 کا سالن 2 ٹائم چلانا زیادہ آسان لگتا تھا۔ میں اور میری بیٹی مایوس ہو چکے تھے۔ میں نے رونا شروع کر دیا اور اپنا منہ پیٹنا شروع کر دیا۔ اس نے میرے ہاتھ روک لیے اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم امی، اگر مجھے اپنے آپ کو بیچنا بھی پڑ جاتا میں بھائی کو بچا لیتی۔ بس یہی بات ہے کہ انسان نے سن لی جو وہاں سے گزر رہا تھا۔ وہ ہماری طرف آیا، ایک بزرگ ساتھ میں تھا، شکل سے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بہت اچھا انسان ہے۔ ہاتھ میں ایک بالٹی تھی۔ کہنے لگا کہ بیٹی کیسی باتیں کر رہی ہو، کیا کہہ رہی ہو، کیوں ایسا کہہ رہی ہو؟ میری ماں نے کہا کہ ہم بہت بڑی مصیبت میں ہیں، ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے، ہمیں 5,000 روپے کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا کہ اوہو، یہ تو بڑا خراب معاملہ ہے، اگر آپ کے بیٹے کا جلدی علاج نہ ہوا تو اس دنیا سے بھی جا سکتا ہے۔ لیکن میری ماں نے کہا کہ اللہ نہ کرے، اس کے علاوہ تو ہمارا کوئی بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں پر میری ماں اس سے باتوں باتوں میں سب کچھ بتانے لگی تھی۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، میں تمہیں 5,000 روپے دے سکتا ہوں۔ ہم بڑے حیران ہوئے۔ ہم نے کہا کہ یہ راہ چلتا آدمی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہم نے کہا کہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اگر آپ ہماری مدد کریں گے تو ہم کسی بھی کر دیں گے۔ اس نے کہا کہ پیسے واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ بات سنی تو ہم لوگ اور بھی زیادہ خوش ہو گئے، پر اس کی اگلی بات بہت ہی زیادہ عجیب تھی، جو ہمیں یہ سمجھا گئی کہ آج کل کی دنیا میں جہاں اپنے بھی بنا کسی مطلب کے آپ کی مدد نہیں کرتے، وہاں پہ یہ غیر آدمی ہماری مدد کرنے کے لیے کیسے تیار ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کے لیے میں لڑکی تلاش کر رہا ہوں، تم اپنی بیٹی مجھے دے دو، میں اس کی شادی اپنے بیٹے سے کروانا چاہتا ہوں اور بدلے میں 5,000 روپے لے لو۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ بوڑھا کس قسم کی باتیں کر رہا ہے، مجھ سے میری بیٹی کو خریدنا چاہتا ہے، یہ تو خریدنے والی بات ہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بالکل صحیح باتیں کر رہا ہوں، یہ دیکھو میں تم کو اپنے بیٹے کی تصویر دکھاتا ہوں۔ جب اس نے تصویر دکھائی تو اس کا بیٹا میری بیٹی کی ہی عمر کا تھا۔ اس نے کہا کہ 5 کی جگہ 15,000 دیندار ہوں، 15,000 لے لو، لیکن یہ لڑکی میرے حوالے کر دو اور پیسے لے کے اپنے بیٹے کی جان بچا لو۔ میں نے ایک نظر پیسوں کی طرف دیکھا کہ ہمارے سامنے کر دیے تھے۔ میں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور کہا کہ نہیں، میں اسے لے کر وہاں سے جانے لگی، لیکن وہ میرے ساتھ نہیں چلی۔ ایسے لگا کہ اس کے پاؤں زمین میں جم گئے تھے۔ اس نے وہ پیسے اس بوڑھے سے لے لیے اور میرے ہاتھ پہ رکھ کے کہا کہ جاؤ بھائی کی جان بچاؤ۔ میں نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، میں تمہیں اس کے حوالے نہیں کروں گی۔ اس نے کہا کہ اگر بھائی کو کچھ ہو گیا تو میں زندگی بھر خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی، اور یہ اپنے بیٹے کے ساتھ میرا نکاح کروا رہا ہے، وہ جیسا بھی ہوگا میرا شوہر ہوگا، میں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزار لوں گی۔ ویسے بھی میرا رشتہ کہیں نہیں ہونا
آپ جاؤ اور اپنے بیٹے کی جان بچاؤ۔ میں نے کہا کہ نہیں، تو ایسا نہیں کر سکتی۔ پر اس نے وہ پیسے میرے ہاتھ پہ رکھے اور اس بوڑھے کو کہا کہ نہیں، تو ایسا نہیں کر سکتی۔ پر اس نے وہ پیسے میرے ہاتھ پہ رکھے اور اس بوڑھے کو کہا کہ چلیں۔ اس بوڑھے نے میری بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ فکر نہیں کرو، اس کا بہت خیال رکھوں گا، اور اسے وہاں سے لے گیا۔ میں آگے بڑھنے لگی کہ اچانک بہت تیز طوفان چلا اور اس طوفان کے اندر وہ دونوں میری آنکھوں کے سامنے سے گھائل ہو گئے۔ میں حیران رہ گئی، میرے ہاتھ میں پیسے آ گئے۔ میں آس پاس دیکھنے لگی، روشنی روشنی بلانے لگی۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی برا خواب ہے، لیکن آنکھ ہی نہیں کھل رہی تھی۔ اس برے خواب سے میری آنکھ نہیں کھل رہی تھی۔ کاش کہ کوئی ہلکی سی آہٹ ہوتی اور میری آنکھ کھل جاتی، میرا بیٹا بھی بالکل صحیح سلامت ہوتا اور میری بیٹی بھی میرے پاس ہوتی۔ میں نے زور سے جھٹکا لیا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، لیکن یہ حقیقت تھی۔ میں وہ پیسے لے کے ہسپتال والوں کے پاس گئی۔ میں نے وہاں پہ پیسے جمع کروائے اور ان کو 5,000 اور دینے پڑیں گے اگر پوری سروس چاہیے۔ میں نے ان کو سارے پیسے دے دیے اور میں نے کہا کہ بس میری بیٹی کی جان بچا لو، اور وہ لوگ ایک کھٹارا سی ایمبولینس میں میرے بیٹے کو لینے کے لیے چلے گئے۔ وہ واقعی درد سے چلا رہا تھا، ابھی تک اس کی یہی حالت تھی۔ اس نے کہا کہ کہاں چلے گئے تھے آپ لوگ؟ میری بہن کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ وہ بھی باہر ہے، بس تم ساتھ چلو۔ اسے جلدی جلدی ہسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹر نے چیک کیا اور انہوں نے کہا کہ 2-4 گھنٹے بعد اس کو آپریشن شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو نہ لے کر آتے تو اس دنیا سے چلا جاتا۔ اس کی حالت بڑی بری ہے، صحیح وقت پہ صحیح علاج نہ ملنے کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی ہے۔ میرا بیٹا پہلے سے بہتر حالت میں تھا، اسے درد کے ٹیکے وغیرہ لگائے گئے تو اس کا درد کم ہو گیا۔ میں پھر سے باہر چلی گئی، آس پاس دیکھنے لگی، پر میری بیٹی کہیں پہ بھی نہ تھی۔ اب بس میں ایک جگہ بیٹھی تھی اور ساکت تھی، جیسے میرا دماغ ہی بند ہو گیا تھا۔ میں کچھ سوچ ہی نہیں رہی تھی، نہ میرا دماغ کچھ سوچنے کے قابل تھا۔ بس ہسپتال والے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، تیاریاں کر رہے تھے۔ صبح 8 بجے کے قریب میرے بیٹے کا آپریشن ہو گیا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ ابھی اس کو ہوش نہیں آیا اور اسے کم سے کم 5 سے 7 دن ہسپتال میں رہنا ہوگا۔ میں ابھی ہسپتال میں ہی تھی، کبھی ادھر بیٹھ جاتی کبھی ادھر بیٹھ جاتی۔ جب اسے کمرے میں شفٹ کیا تو میں کمرے میں اس کے پاس تھی۔ اس نے کہا کہ روشنی کہاں ہے؟ تو میں نے کہا کہ وہ گھر میں ہے۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میں اس کو کیا بتاتی؟ میں اسے نہیں بتا سکتی تھی، اور بتاتی تو بہت بڑا فساد بن جاتا۔ ابھی میں اسے کوئی ٹینشن نہیں دینا چاہتی تھی۔ سلیم کی حالت پہلے سے بہت بہتر ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ امی، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں پھر سے پیدا ہوا ہوں، آ گیا ہوں۔ اب تھوڑی کمزوری ہے، لیکن اب میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا اور پھر سے کام کرنے لگوں گا اور زیادہ کام کروں گا۔ میں نے کہا کہ زیادہ کام نہیں کرنا، زیادہ کام کرنے کی وجہ سے ہی تو تمہارا یہ حال ہوا ہے۔ اور اسی طرح کی بات تھی، وہ اپنا خیال نہیں کرتا تھا، پانی نہیں پیتا تھا، اس لیے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں ہوں نا، میں تیرا خیال رکھوں گی، اب تو ہی میرا سب کچھ ہے۔ جب میں نے ایسا کہا تو اس نے کہا کہ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ خیر سے آپ کی ایک بیٹی بھی تو ہے۔ وہ بھی اکرم کو اپنا بھائی نہیں مانتا تھا، کیونکہ وہ ہمیں برے وقتوں میں چھوڑ کے گیا تھا، لیکن روشنی سے اسے بہت زیادہ پیار تھا۔ اب میں اسے کیا بتاتی؟ اس نے کہا کہ روشنی کو کب تک گھر میں چھوڑیں گی، اکیلی ہے وہاں پہ، آج کل ماحول نہیں ہے ایسا، آپ اس کو لے آئیں، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹرز نے ویسے بھی کہا کہ ابھی 3 دن تک مجھے یہاں رہنا ہے۔ 3 دن تو بہت لمبے ہیں، میرا گزر رہا۔ میں نے کہا کہ ہاں، میں لے کر آتی ہوں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ بوڑھا کون ہے، اور مجھے کیا پتا کہ کہاں لے کر گیا تھا، لیکن مجھے اس کا حلیہ یاد تھا، اور اس کا حلیہ ایسا تھا کہ جو بھولنے والا نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کی بالٹی تھی، جس کے اندر اس نے چھوٹے چھوٹے لوہے کے ٹکڑے ڈالے ہوئے تھے۔ بس اسی کی وجہ سے مجھے اس کی پہچان مل گئی۔ میں نے جب اس جگہ پہ صبح دیکھا تو آس پاس کباڑیوں کی دکانیں تھیں، کافی سارے لوگ تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں پہ ایک بوڑھا آدمی ہوتا ہے، اس طرح کی شکل تھی، اس طرح کے بال تھے، ایسے کپڑے پہنے تھے، ہاتھ میں بالٹی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اختر کباڑیا ہے، بڑا پرانا آدمی ہے، کوڑے کو بھی نہیں چھوڑتا، کوڑے کے اندر سے بھی کوئی لوہے کا چھوٹا سا پیس ملتا ہے
تو اسے اس بالٹی میں جمع کر لیتا ہے اور بیچ کے 4 پیسے جیب میں ڈال لیتا ہے۔ بڑا ہی کنجوس قسم کا آدمی ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ وہ ایک کباڑی ایسا، پھر اس کے 5,000 کہاں سے آئے؟ اس کی جیب میں 15,000 کیسے تھے؟ غریبوں کے پاس کہاں اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ وہ جیب میں لیے پھر رہے ہوں؟ میں نے کہا کہ کس طرح کا آدمی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بس ایسے ہی آدمی ہے جیسے غریب ہوتے ہیں۔ غریبوں کے پاس اخلاق اور تمیز نہیں ہوتی، بس وہ کسی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ کنجوس بہت ہے، اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ میں نے کہا کہ وہی جو تھوڑا جوان اور خوبصورت سا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہی ہے، جوان اور خوبصورت تو ہے لیکن کام دھندہ کچھ نہیں کرتا۔ مجھ پر ایک کے بعد ایک بری خبریں ٹوٹ رہی تھی۔ پتہ نہیں میری بیٹی ان لوگوں کے ساتھ کس حال میں تھی۔ میں نے کہا کہ کیا اس کے بیٹے کی پہلے شادی ہو چکی ہے؟ کیونکہ یہ سوال بھی میرے دماغ میں آیا تھا۔ تو میں نے کہا کہ اس کے بیٹے کی پہلے شادی تو نہیں ہوئی، گنوارا ہے، غریب ہے، ایسے لوگوں کو کون اپنی بیٹی دے گا؟ گھر میں ان کی عورت بھی نہیں ہے، ماں تھی لیکن بیمار ہو کے اس دنیا سے چلی گئی۔ حالانکہ کہ شاید اس لیے وہ اپنے بیٹے کی شادی جلدی جلدی کروانا چاہتا ہوگا، کیونکہ گھر میں کوئی عورت نہ تھی۔ عورت کے بغیر گھر گھر تو نہیں ہوتا۔ دنیا والے تو کسی کے حوالے سے بھی اچھی باتیں نہیں کرتے، ہمارے حوالے سے بھی بری باتیں کرتے تھے کہ شوہر نے بڑھاپے میں مجھے طلاق دے دی۔ 47 سال کی عمر میں جس عورت کو طلاق ہوئی ہو، اس کو کوئی عزت دار عورت نہیں مانتا۔ پھر میرے بیٹے کے بارے میں بھی الٹی باتیں کرتے تھے کہ اپنی بیوی کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر داماد بن کے رہتا ہے۔ لوگ تو ہمارے خلاف ہی بولتے تھے، اس لیے سوچا کہ شاید ابھی بھی کوئی امید ہو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے اس کے گھر کا پتہ مل سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں گھر کا پتہ ہے، ہم آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن آپ کون ہیں؟ میں نے نہیں بتایا۔ میں نے کہا کہ میں دور کی رشتہ دار ہوں۔ خیر انہوں نے مجھے پتہ بتا دیا تھا، اب بس مجھے وہاں جانا تھا، اور جب میں وہاں گئی تو منظر کچھ عجیب سا تھا۔ اس گھر کے اندر سے دو لڑکے نکل رہے تھے جو کہہ رہے تھے کہ کیا مال تھا، بڑا مزہ آیا، مزہ ہی آ گیا، دوبارہ آئیں گے۔ پتہ نہیں وہ لوگ کون تھے۔ میں اندر جانا چاہتی تھی لیکن کس منہ سے جاتی؟ میری بیٹی کو ان کے حوالے کیے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ میں وہیں کھڑی تھی جب تھوڑی دیر کے بعد مجھے اندر سے عجیب قسم کی آوازیں آنے لگی، کسی لڑکی کے چلانے کی آوازیں۔ ہاں، لیکن میرا دل بیٹھ گیا۔ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ آواز روشنی کی تھی یا نہیں، لیکن اگر اس کی تھی تو وہ کیوں چلا رہی تھی؟ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، میں عجیب سی حالت میں آ گئی اور وہیں پہ بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک عورت کے گھر میں تھی، اس کی بہو تھی شاید، جو کہنے لگی کہ ماں جی، ماں جی۔ اس عورت کو ہوش آ گیا ہے۔ میری آنکھ کھلی تو وہ عورت میرے سامنے آ کے بیٹھی۔ میں نے کہا کہ میں کہاں ہوں، کدھر ہوں؟ اس نے کہا کہ گھبراؤ نہیں بہن، تم میرے گھر میں ہو، تم سامنے والے گھر کے ساتھ مجھے بے ہوش کی حالت میں ملی تھی تو میں تمہیں یہاں پر لے آئی۔ کون ہو تم اور کہاں سے آئی ہو؟ اپنی حالت تو دیکھو۔ اس نے میری طرف پانی کا گلاس بڑھایا تو میں نے ایسے پانی پیا کہ جیسے میں نے کسی ریگستان سے آئی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنی بہو سے کہا کہ جاؤ اس کے لیے شربت بنا لاؤ۔ یہ بھی غریب سے لوگ تھے، لیکن شاید ان کے اندر کوئی بہت انسانیت تھی، جو مجھے باہر بے ہوشی کی حالت میں دیکھا تو اٹھا کر یہاں لے آئی اور میری ذمہ داری کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں تو بہت سخت بخار ہے۔ کون ہو تم؟ میں نے بتایا کہ میں وہ اس محلے میں رہتی ہوں اور یہ جو سامنے لوگ رہتے ہیں ان سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ تو وہ دونوں ساس بہو عجیب سی حالت میں آ گئی اور انہوں نے کہا کہ تمہارا یہاں پہ کیا کام ہے؟ تم تو عورت ہو۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے میری طرف شربت کا گلاس بڑھایا، لیکن میں بہت پریشانی میں آ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا کہ میں تو عورت ہوں؟ تو میرا اس گھر میں کیا کام ہے؟ کیا اس گھر میں کسی عورت کا جانا ممنوع ہے؟ وہ کہنے لگی کہ وہاں تو چھڑے چھانٹ رہتے ہیں، عورت تو ہے نہیں ان کے گھر میں کوئی، اس کے لیے تو تم وہاں جا کر کیا کرو گی؟ وہاں پہ تو پتہ نہیں کون کون جاتا ہے، کبھی کوئی نکل رہا ہوتا ہے تو کبھی کوئی، اس لیے کہا میں نے۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے، رونے کیوں لگ گئی ہو؟ میں نے رونا شروع کر دیا تھا کیونکہ میرے ساتھ معاملہ ہی ایسا ہوا تھا۔ میں نے ان کو ساری بات بتا دی۔
وہ حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ تم کس قسم کی عورت ہو؟ ارے کچھ اور کر لیتی، اس سے تو اچھا تھا کہ اپنے آپ کو بیچ دیتی۔ تم نے اپنی بیٹی کو ہی بیچ دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، بس میں نے بیچا نہیں ہے۔ اس نے کہا تھا کہ نکاح کرے گا اپنے بیٹے کا میری بیٹی کے ساتھ۔ وہ کہنے لگی کہ اختر کو پورا محلہ جانتا ہے، اگر وہ کہے کہ اللہ ایک ہے تو مان لو، اس کے علاوہ اس کی کوئی بات ماننے والی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے کسی لڑکی کو تلاش کر رہا ہو اور اس کو کوئی رشتہ نہ دے رہا ہو، تو شاید اپنے بیٹے کے ساتھ تمہاری بیٹی کا نکاح کروا دیا۔ اب تو تم دعا ہی کرو۔ ویسے امید تو نہیں ہے کہ اس نے کوئی اچھا کام کیا ہوگا، لیکن دعا کرو کہ ایسا ہی ہوا ہو، کیونکہ یہ بات بھی سچ ہے کہ ان کے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے اور ان کا گھر بالکل بھی گھر جیسا نہیں لگتا۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ میرے ساتھ چلیں نا، مجھے ان کے گھر جانا ہے اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہم تو وہاں پہ نہیں جا سکتے، تمہیں خود ہی جانا ہوگا، لیکن ابھی تو تمہاری حالت بری ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں وہاں بیٹھی تھی تو ان لوگوں نے میرے لیے کھانا بھی منگوا لیا، مان نہیں لے سکتی۔ تو وہ کہنے لگی کہ یہ احسان نہیں، تمہارے نصیب کا کھانا ہے جو ہمارے گھر میں آ گیا تھا۔ میں نے دیکھا ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو سامنے کرسی پہ بیٹھا تھا، لیکن کچھ معاملہ خراب لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اس کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی کہ کیا بتائیں بہن، یہ میرا بیٹا علی ہے، گبرو جوان تھا، لیکن پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی اس کو کہ اس کا ایک ہاتھ اچانک سے نکارا ہو گیا ہے۔ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ایسی بیماری ہے جو لاکھوں لوگوں میں سے کسی ایک کو ہوتی ہے۔ اچانک سے جسم کا کوئی حصہ ناکارہ ہو جاتا ہے اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ ایک ہاتھ سے یہاں پر بیٹھ کے مشینوں کو صاف کرنے کا کام کرتا ہے، ابھی بھی ہمارے لیے روزی روٹی کماتا ہے۔ یہ میری بہو ہے، یہ ٹیوشن پڑھاتی ہے، ہر بس کسی طرح اس گھر کو چلاتے ہیں۔ میرا ایک اور بھی بیٹا ہے، وہ دوسرے شہر میں کام کرتا ہے۔ وہ دیکھو سامنے اس کی تصویر ہے۔ جب میں نے دیکھا تو وہ لڑکا بھی شکل سے بہت اچھا اور محنتی لگ رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر وہاں بیٹھی، میری طبیعت تھوڑی سیٹ ہو گئی۔ میں نے ان لوگوں کا بہت شکریہ ادا کیا۔ مجھے تو خود یاد نہیں تھا کہ میں نے آخری دفعہ کھانا کب کھایا تھا۔ اب میں نے سامنے والے گھر میں جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس آدمی نے کہا تھا کہ اپنے بیٹے کے ساتھ میری بیٹی کا نکاح کروائے گا۔ اگر ایسی بات تھی تو پھر وہ ہمارے سمبندھی تھے، اور اگر میں وہاں جا کر اپنی بیٹی سے مل لیتی، اس کی خیر خبر لے لیتی، تو اس میں کیا برا تھا؟ لیکن پتہ نہیں مجھے برا کیوں لگ رہا تھا، عجیب کیوں لگ رہا تھا۔ خیر میں گھر کے اندر داخل ہونا چاہتی تھی۔ میں نے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ پتہ نہیں یہ کون لوگ تھے جو آج کل کے دور میں دروازہ کھول کے رکھتے تھے۔ میں نے پھر سے دستک دی، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکی اس طرف آئی اور اس نے آنکھیں دروازہ کھولا۔ اسے دیکھ کے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور وہ بھی روتے روتے میرے گلے لگ گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، میری بیٹی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس نے بھی 7 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس کے چہرے پہ زخموں کے نشان تھے اور آنکھوں میں آنسو، اور رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی تھیں، اور اس کی نیلی اور خوبصورت آنکھوں کے ارد گرد گہرے حلقے پڑ چکے تھے۔ میں نے کہا کہ روشنی میری جان، تجھے کیا ہو گیا؟ کیسی ہے تو؟ اس کی زبان سے صرف ماں ماں کا لفظ نکل رہا تھا، وہ کچھ بھی اور بول نہیں پا رہی تھی۔ فوراً سے اس کی ہچکی بند رہی تھی۔ اس کو دیکھ کے میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں حیران رہ گئی کہ اس کو وہ کہہ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے کسی نے پیچھے سے ہاتھ پکڑ کے کھینچا اور کہا کہ یہ کیا کر رہی ہے؟ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو یہ وہی لڑکا تھا جس کی تصویریں ہوئے تھے، منہ پہ داڑھی تھی، وہ بھی بہت ہی بدی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ پتہ نہیں آخری دفعہ شیو کب کروائی تھی۔ کانوں میں بالی پہنی ہوئی تھی اور شاید منہ میں پان چبا رہا تھا، اور آنکھوں میں سرما ڈالا ہوا تھا۔ عجیب سا حلیہ تھا اس آدمی کا، یہ کوئی شریفوں والا حلیہ تو نہیں لگ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ کس سے بات کر رہی ہے؟ کون ہے تو؟ نکل یہاں سے۔ میں نے کہا کہ میں اس کی ماں ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کو پھر سے گلے سے لگا لیا اور وہ بھی میری آغوش میں چھپنے لگی۔ وہ کہنے لگا کہ ماں یہ کہاں سے نکل آئی؟ بابا اپنے باپ کو بلانے لگا۔
جب اس کا باپ وہاں پہ آیا تو وہ بھی مجھے دیکھ کے حیران رہ گیا۔ لڑکا کہنے لگا کہ تو نے تو کہا تھا کہ یہ لڑکی سڑک سے اٹھا کے لایا ہے، اب اس کی ماں نکل آئی ہے، کل اس کا باپ نکل آئے گا، پرسوں اس کا بھائی نکل آئے گا، میں اتنا بڑا تماشا نہیں پال سکتا ہوں۔ اتنا کہہ کے وہ گھر سے ہی نکل گیا۔ حرب میں اتنا بڑا تماشا نہیں پال سکتا ہوں۔ اتنا کہہ کے وہ گھر سے ہی نکل گیا۔ حرب میں اور وہ بوڑھا آدمی آمنے سامنے آ گئے۔ میں نے کہا کہ تم نے کہا تھا کہ تمہارا بیٹا بہت اچھا انسان ہے، بڑا خیال رکھے گا، یہ خیال رکھ رہے ہو تم میری بیٹی کا؟ یہ کیا ہے؟ تم نے اس کا کیا حال بنا دیا ہے؟ اس کی شکل دیکھو، اس کا حلیہ دیکھو، اس کو کھانا بھی کھلایا ہے یا نہیں؟ کس قسم کے آدمی ہو تم؟ مجھے لگا کہ وہ آگے سے کہے گا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تو اچانک سے ہی اس کا لہجہ ہی بدل گیا۔ اس نے کہا کہ ارے نکل یہاں سے، تو بیٹی بیچنے والی گھٹیا عورت، تو نے اپنی بیٹی کو بیچا 15,000 روپے میں، اور اب کہتی ہے کہ میری بیٹی کو مہارانی بنا کے رکھو۔ ارے بکی ہوئی لڑکیوں کو اس طرح رکھا جاتا ہے؟ تو نے یہ پہلے نہیں سوچا تھا کہ سڑک پہ کھڑی ہو کے اپنی بیٹی بیچ رہی ہو، اور اب آ گئی ہو اس کی پرستی کرنے کے لیے؟ تیری بیٹی بک چکی ہے اور اب ہم بھی نہیں سکتی ہے، اس لیے اپنی بکواس بند رکھو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ میں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو لے کر جاؤں گی۔ اس کی باتیں سن کے میں حیران رہ گئی تھی، کس طرح کے لہجے میں بول رہا تھا، اور جب میری بیٹی کو مجھ سے لیا تھا تو کہہ رہا تھا کہ بڑا خیال رکھوں گا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ یہ خیال رکھ رہا تھا وہ میری بیٹی کا؟ میں نے کہا کہ میں اسے لے کے جاؤں گی، اور میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا تو اس نے بھی دوسری طرف سے روشنی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ذرا لے کر تو جا، اس کو ابھی ہماری ہو چکی ہے، تو نے اس کی قیمت وصول کی ہے، اور اگر تجھے یہ واپس چاہیے تو 15 لاکھ روپے لے کر آؤ، اس کو لے جانا۔ میں نے کہا کہ 15 لاکھ؟ لیکن تم نے تو مجھے 15,000 روپے دیے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ تو نے اس کی قیمت کم لگائی تھی۔ میں تو اس کی قیمت کم نہیں لگاؤں گا۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں کون ہوتی تھی اپنی بیٹی کی قیمت لگانے؟ بار بار کہہ رہی تھی امی مجھے یہاں چھوڑ کے نہ جانا، امی یہ لوگ بہت برے ہیں، مجھے یہاں چھوڑ کے نہ جانا، میرے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے۔ اس بوڑھے نے اسے دھکا دیا اور کہا کہ چل اندر۔ بڑی آئی اپنی امی کی لاڈ لی اور اے عورت تو نکل یہاں سے۔ اس نے میرے منہ پہ دروازہ بند کر دیا۔ میں دروازے کے دونوں ہاتھوں سے پیٹنے لگی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ آس پاس کے لوگ بھی یہ تماشا دیکھنے لگے۔ میں واپس ہسپتال آ گئی۔ میری حالت دیکھ کے میرا بیٹا بھی حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ کیا ہوا امی آپ کے ساتھ؟ بتاؤ کیا ہوا؟ اس کی حالت نہیں تھی کہ کھڑے ہونے والی، پھر بھی وہ کھڑا ہو گیا اور میری آنکھوں کو دیکھ کے اندازہ ہو گیا کہ کچھ بہت برا ہے۔ میں نے اس کو سب کچھ بتا دیا۔ اس کا خون کھولنے لگا اور بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے اسے چکر آ گئے۔ ڈاکٹر نے اسے لٹا دیا اور کہا کہ ابھی آپ کا اتنا بڑا آپریشن ہوا ہے، آپ کرا گئے۔ ڈاکٹر نے اسے لٹا دیا اور کہا کہ ابھی آپ کا اتنا بڑا آپریشن ہوا ہے، آپ کس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں؟ ایسے کہہ رہا تھا۔ اس نے اسے نیند کی دوائی دے کے سلا دیا۔ اگلے دن اس کی آنکھ کھلی تو اس نے مجھ سے پھر سے پوچھا۔ میں نے ان سے تفصیل سے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے کہا کہ میں اس آدمی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اپنی بہن کو وہاں سے لے کر آؤں گا۔ میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے وہ لوگ بہت خطرناک ہیں، ان کے گھر میں بہت لوگوں کا آنا جانا ہے، بیٹا بہت بڑا فساد بن جائے گا۔ سلیم نے کہا کہ فساد بن جائے گا تو اس کا مطلب کہ ہم اپنی بہن کو وہیں پہ چھوڑ دیں، اپنی پھولوں جیسی بہن کو جسے ہم گھر سے نکلنے نہیں دیتے تھے۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ اس سے تو اچھا تھا کہ آپ مجھے مر جانے دیتی، میں مر جاتا، لیکن آج میری بہن تو اس دوزخ میں نہ ہوتی، میں اسے وہاں سے نکال کے ہی رہوں گا۔ ہاں، جس دن میرے بیٹے نے واپس گھر آنا تھا میں تھوڑی دیر کے لیے گھر آئی تھی، یہ سونے کو بنا دوں گی، کسی سے ادھار لیا تھا۔ گھر آئی تو یہاں پر میرا بڑا بیٹا اکرم کھڑا تھا۔ میں نے کہا کہ تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے بے غیرت؟ اس نے کہا کہ بہت بڑی مصیبت میں ہوں ماں، تو نے صحیح کہا تھا، تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ میں نے جب دھکا دیا اس وقت مجھے اس پر سب سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میری بیوی تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کے بیٹھی ہے، اس نے تو سارے محلے کو راضی کیا ہوا ہے۔ جب مجھے پتہ چلا تو کہنے لگی کہ میں تو ایسے ہی رہتی ہوں، رہنا ہے تو رہو، نہیں تو یہاں سے نکل جاؤ۔ اور جب میں نے غصہ کیا تو اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔
اور اس کے باپ اور بھائیوں نے مل کے مجھے مارا۔ میں نے کہا کہ بہت اچھا ہوا تیرے ساتھ، تیرے جیسے بغیرت مردوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ اس نے کہا کہ بس میں چھوڑ آیا ہوں اپنی بیوی کو۔ میں نے کہا کہ تو چھوڑ کے نہیں آیا، انہوں نے تجھے کتے کی طرح مار کے بھگایا ہے۔ وہ کہنے لگا بس جو کماؤں گا تیری ہتھیلی پہ رکھوں گا۔ سلیم کہاں ہے؟ روشنی کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ سلیم ہسپتال میں ہے، زندگی اور موت کی جنگ لڑتے لڑتے بیچارہ بچ گیا، اور تیری بہن اس کے ساتھ کیا ہوا وہ سنے گا تو شاید تیری مری ہوئی غیرت بھی جاگ جائے۔ جب میں نے اس کو یہ سب کچھ بتایا تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ فکر نہیں کرو، میں آ گیا ہوں، روشنی کے بھائی ابھی زندہ ہیں، ہم اسے وہاں سے نکالیں گے، لیکن یہ معاملہ ہماری عقل اور سوچ سے بھی بہت لمبا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو دوزخ میں دھکا دے دیا تھا اور وہاں پر میری بیٹی سے دھندا کروا رہے تھے، تبھی تو اس گھر میں اتنے سارے لوگ آ رہے تھے، اور اس لڑکے نے روشنی سے شادی بھی نہیں کی تھی، کوئی نکاح نہیں کیا تھا، بلکہ بس کچھ دن اس کے ساتھ وقت گزاری کر کے پھر اس کو کام دھندے پہ لگا دیا تھا۔ وہ سارے گھر کے کام بھی کرتی تھی اور اس گھر میں نہ جانے کتنے لوگ صبح شام آتے تھے۔ یہ سب کچھ ہم لوگوں نے پولیس کے ذریعے پتہ کروایا۔ اکرم نے پولیس کیس کر دیا تھا، اور اس رپورٹ میں ہم نے یہ نہیں لکھوایا تھا کہ میں نے پیسے لیے تھے، بلکہ یہ لکھوایا تھا کہ وہ بوڑھا ہماری بیٹی کو اغوا کر کے لے گیا تھا، اور میری ماں اس کو پکڑ نہیں پائی تھی۔ جب مجھے اور میرے بیٹے کو یہ بات پتہ چلی تو ہم لوگ جلتے توے پہ لوٹنے لگے۔ ہماری پھولوں جیسی بیٹی کس دوزخ میں تھی؟ وہ دونوں ابھی بھی کہیں نہ کہیں مجھے ہی قصوروار سمجھ رہے تھے کہ یہ سب کچھ میں نے کیا تھا، لیکن یہ بھی تو سوچتے کہ میں کن حالات میں تھی۔ ایک طرف بیٹا تھا اور ایک طرف بیٹی، اور میں ایک ماں ہو کر کسے چن سکتی تھی؟ اور میں نے نہیں چنا تھا، میں نے تو منع کر دیا تھا، لیکن اس نے خود اپنے بھائی کے لیے قربانی دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ ملک والوں نے کہا کہ اگر آپ کی بیٹی اس کے خلاف بیان دیتی اور کہتی ہے کہ اس کے ساتھ واقعی میں برا ہو رہا ہے تو پھر ہمارا کیس مضبوط ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں وہ ایسا کیوں نہیں کہے گی؟ اس نے کہا کہ آپ کی بیٹی معصوم اور کم عمر ہے، ہو سکتا ہے کہ اسے ڈرایا ہو، دھمکایا ہو، اور اگر وہ اینڈ ٹائم پہ مکر گئی تو پھر ہم مدد نہیں کر پائیں گے۔ کیا آپ کی بیٹی بہادر ہے؟ اس سوال کا میرے پاس ایک ہی جواب تھا کہ اگر بہادر نہ ہوتی تو اپنے بھائی کے لیے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کرتی؟ اس نے چند سیکنڈ میں یہ فیصلہ کر لیا تھا۔ ہاں میری بیٹی بہادر ہے، پولیس والے نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، ہمیں اپنے ساتھ SHO اور کمشنر صاحب میں سے کسی ایک کو لے کے جانا پڑے گا تاکہ ہم لوگ مضبوط ہوں، اور آپ کی بیٹی کے بیان سے ہی یہ طے ہوگا کہ وہ وہاں سے چھوٹ پائے گی یا نہیں۔ میرے دونوں بیٹے میرے ساتھ میرے پاس وہ بھی طرح کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بہن کو وہاں سے ضرور نکالیں گے۔ پولیس نے پورا آپریشن پلان کر لیا اور ایک دن گھر کے اوپر چھاپا مار دیا۔ محلے والوں نے پہلے ہی شکایت لگائی تھی کہ اس لوگ بھی موجود تھے۔ پولیس نے لوگوں کو بھی پکڑ لیا۔ ایک کیس تو ان پہ یہ بھی بنتا تھا کہ وہ محلے کے بیچوں بیچ غلط کاری کا اڈا بنا کر بیٹھے تھے۔ پولیس نے روشنی کو اپنی تحویل میں لے لیا اور اس کا بیان ریکارڈ کروا لیا۔ اب یہ پتہ چلنا تھا کہ اس نے کیا بیان دیا تھا، اور اس کے بعد ہی فیصلہ ہونا تھا۔ پولیس نے ہم لوگوں کو کمرے میں بلایا۔ روشنی وہاں پہ نہ تھی، وہ لیڈی کانسٹیبل کے ساتھ دوسرے حصے میں بیٹھی تھی۔ جب پولیس نے کہا کہ آپ کی بہن کا بیان ہمارے سامنے آ گیا ہے اور میرے ہاتھ میں ہے، ہم سب بڑے پریشان تھے کہ پتہ نہیں روشنی پر جتنا برا وقت گزرا کہیں پریشان ہو کہ وہ ڈر نہ گئی ہو، گھبرا نہ گئی ہو۔ اسے کیا پتہ تھا کہ اب میرا بڑا بیٹا بھی میرے ساتھ واپس مل گیا تھا، اور اسے کیا پتہ تھا کہ سلیم کی حالت بھی اب پہلے سے بہتر تھی۔ ہو سکتا ہے وہ یہ سوچتی ہو کہ اب وہ ہمارے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہے اور اس نے کوئی الٹا بیان دے دیا ہو۔ ہم لوگ بڑے پریشان تھے۔ روشنی کے بیان کے مطابق اس نے وہی سب کچھ بتایا تھا جو حقیقت تھی، اور پولیس نے ان لوگوں کو پکڑ لیا تھا۔ وہ لوگ اکیلے نہیں تھے، ان کے پیچھے پورا گینگ تھا، لیکن روشنی کی حالت بہت بری تھی۔ وہ ابھی بھی اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگتی تھی۔ اسے وہاں سے ہسپتال بھیج دیا گیا۔ ایک ہفتہ اس نے وہاں پہ گزارا۔ ہم لوگ وہیں پہ تھے جب عورتوں کی ایک NGO وہاں پر آ گئی۔ انہوں نے روشنی کی کہانی کو سنا اور کہا کہ یہ کہانی دوسروں تک بھی پہنچائی جائے گی تاکہ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔
اور اپنی بیٹیوں کی اور بھی زیادہ حفاظت کریں۔ ساتھ ہی انہوں نے ہم سب کے حالات دیکھے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ سب کچھ غربت کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر آپ لوگ غریب نہیں ہوتے اور آپ لوگوں کے پاس اپنے علاج کے پیسے ہوتے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جب انسان کی جیب خالی ہوتی ہے تو اس کا دماغ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا کیونکہ جب انسان کی جیب خالی ہوتی ہے تو اس کا دماغ بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے ہمارے لیے ایک بہت ہی اچھا انتظام کر دیا۔ انہوں نے ہمارے لیے ایک ریموٹ کیفے بنا کے دیا۔ ریموٹ کیفے کا مطلب کہ ایک کنٹینر کیفے جس کے اندر ہم لوگ کھانے پینے کی چیزیں لگا کر اپنی دکانداری چلا سکتے تھے۔ میرے بیٹوں نے بھی میرا ساتھ دیا۔ کھانا تو میں اچھا بناتی ہی تھی اور روشنی بھی بہت اچھا کھانا بناتی تھی۔ ہم سب نے مل کے وہاں پہ روٹین کی چیزیں، چائے پانی وغیرہ لگانا شروع کیا۔ پھر کچھ ایسے آئٹم بھی لگانے شروع کر دیے جو صرف ہمارے گھر میں ہی بڑے شوق سے اور پیار سے بنائے جاتے تھے۔ جب ہمارے حالات اچھے تھے، اب ہم لوگ اس مقام پر پہنچ گئے کہ روزانہ کے 20-25 ہزار بجٹ کرنے لگے۔ ہم نے اپنا گھر بنا لیا، سواری بنا لی اور اس کیفے کو بھی مزید بہتر بنا لیا۔ میری بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا بہت برا ہوا۔ یہ وہی بات تھی کہ وہ دوزخ بات کبھی نہیں بھولوں گی۔ اپنی کہانی آپ لوگوں کو سنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگ بھی اس بات کو سمجھیں کہ آج کل کوئی کسی کو بھروسہ نہیں کر سکتا ہے۔ ایسا وقت ہی نہ آنے دیں کہ آپ کا دماغ بند ہو جائے اور آپ کوئی الٹا فیصلہ کر لیں۔ پتہ نہیں کون سی نیکی تھی میں نے کی کہ مجھے پھر سے میری اولاد سکون۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔